بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوامل النحو کے ذیل میں ہم اب تک الحمدللہ 8 قسمیں عوامل کی دیکھ چکے ہیں، اور یہ بات میں بار بار واضح کرتا رہتا ہوں کہ ابھی ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم سمجھ نہیں رہے، ابھی ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہیں. سمجھنے کا پروسیس شروع ہوگا جب ہم عربی عبارت کی طرف پہنچیں گے. ابھی ہم اشعار کی صورت میں صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون کون سے عوامل ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو کل عوامل 100 ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں 2 مانوی ہیں، 98 لفظی ہیں، اور ان 98 میں سے بھی 91 کیا ہیں؟ سمائی ہیں. 7 جو ہیں وہ قیاسی ہیں. تو ابھی ہم جو ہے وہ سمائی والے ہی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اب ہم نوی قسم کو دیکھیں گے. تو جو نوی قسم ہے بیسیکلی وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اسماء افعال ہیں. کیا ہیں؟ اسماء افعال. ان اسماء افعال کو بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے، اگر آپ کو کچھ کچھ یاد ہو. میں یہ شعر پڑھتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے ان کو کہاں پڑھا تھا. تو نوی قسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ 9 ہے بس اسماء افعال، ان میں رافع 3 ہے. 3 وہ ہیں کہ جو اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا دیں گے؟ رفع. کون سے ہیں وہ؟ 2 ہیں ہیہاتا اور شتانہ، تیسرا سرعانہ ہوا. 2 ہیں ہیہاتا اور شتانہ، اور تیسرا سرعانہ ہوا. 6 ہیں ناصب. 6 جو اسماء افعال ہیں وہ ناصب ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ دونا کا، بلہا، علی کا، حیا حل، پھر رویدہ، اور ہا کو یاد رکھ اے با وفا. اب ان کا ہم نے ذکر کیا تھا علم النحو کے اندر، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے علم النحو میں اس کو کیسے پڑھا تھا. یہ دیکھیے جی، اسماء افعال، یہ اسماء افعال ہم نے پڑھے تھے. تو یہ ہمارے پاس 2 قسموں میں ہے نا. اس کو ہم نے 2 قسموں میں تقسیم کیا تھا. یہاں پر میں وہ 2 قسمیں لکھ دیتا ہوں. یہ جو اوپر والے 3 ہیں یہ آتے ہیں بمانہ ماضی، جبکہ یہ جو 6 بعد والے ہیں یہ آتے ہیں بمانہ فعل امر. یہ آتے ہیں بمانہ فعل امر. دیکھیں یہاں پر بھی یہ لکھے ہوئے تھے بمانہ امر حاضر. یہ ہمارے پاس یہاں پہ 7 لکھے ہوئے لیکن وہ 6 بیسیکلی ہیں. کیا ہے اس میں؟ نمبر 1 رویدہ، بلہا، حیا حل، حلما، دونا کا، علی کا، اور ہا. یہاں حلما کے لفظ کو لکھا ہوا ہے، وہاں حلما کا لفظ نہیں ہے. اور جو بمانہ فعل ماضی ہیں وہ ہیں ہیہاتا، شتانہ اور سرعانہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ان کی مشق وغیرہ کر رکھی، ان کو پڑھ کے ہم نے اچھے سے دیکھا ہوا ہے. اگر آپ اپنے کتاب کے اندر جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ اس کی مثالیں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گی. اور میں نے درخواست آپ سے کی تھی کہ کتاب یہ والی بھی لے کر آیا کریں، علم النحو والی. تو اس میں یہ آپ دیکھیں گے تو بیسیکلی یہ ہمارے ہیں اسماء غیر متمکن کی قسم میں. یہ فصل نمبر 5 جو ہے، فصل نمبر 5، اس میں اسم غیر متمکن یعنی مبنی جو ہے، مبنی اسما کی کیٹیگری، اس میں اس کا ذکر آتا ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی اس میں مسئلہ انشاءاللہ ہوگا نہیں. چلیے یہ آ گیا ادھر. تو 3 آ گئے بمانہ ماضی اور 6 آ گئے بمانہ فعل امر، اور ان کے معنی وغیرہ کیا ہے وہ آپ کو اس کتاب میں دیے گئے ہیں. تو یہ ہماری ہو گئی نویں قسم، اور نویں قسم میں ہمارے پاس ٹوٹل 9 جو ہے وہ الفاظ آ گئے ہیں. یہ اسم لیکن بطور فعل کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو اسماء افعال کہا جاتا ہے. 3 ماضی کے معنی میں آتے ہیں اور 6 امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. 10ویں قسم دیکھیے جناب. 10ویں قسم کہتے ہیں کہ فعل ناقص 13 جو عامل ہیں مثل ما والا. کتنے ہیں جناب یہ عامل؟ اب یہ 13 ہیں، اور ان کو نام کیا دیا جا رہا ہے؟ فعل ناقص. تو ان کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بیسیکلی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ ان میں وقت کا مفہوم تو ہوتا ہے لیکن کام کا مفہوم نہیں ہوتا. وقت ہوتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا. جبکہ جو اصل جو فعل تام ہوتا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا. یعنی وقت سے مراد ہے زمانہ بھی ہو اور کام یعنی فعل بھی ہو. تو زمانے کے ساتھ کام کا ذکر ہوتا ہے تو فعل تام بنتا ہے، لیکن صرف زمانہ ہو اور کام نہ ہو تو وہ بن جاتا ہے فعل ناقص.
اور اگر صرف کام ہو زمانہ نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ مصدر. اس صورت میں وہ کہلاتا ہے مصدر. تو یہ تین چیزیں بنتی ہیں، فعل تام، فعل ناقص اور پھر مصدر. تو فعل ناقص 13 ہے، 13 جو عامل ہیں مثل ما والا. مثل ما والا یعنی جیسے ما اور لا کی خبر کیا ہوتی تھی؟ نصب میں جاتی تھی، خبر نصب میں جاتی تھی. ایسے ہی ان 13 جو افعال ناقصہ ہیں ان کے جو اسم ہوں گے وہ رفع میں رہیں گے، لیکن جو خبر ہوگی وہ نصب میں آئے گی. تو فعل ناقص 13 جو عامل ہیں مثل ما والا، اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائمن. اب وہ کون سے ہیں یہ دیکھیے، کانا، سارا، اصبح، امسا، واضحا، ظل، باتا، ما برحا، ما داما، من فکا، لیسا ہے اور ما فتح. ایسے ہی ما زالا، پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی انہوں نے کیا کرنا ہے، جیسے کانا ہے، سارا ہے، اصبح وغیرہ، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے علم النحو کی کتاب میں اس کو پڑھ رکھا ہے تفصیل کے ساتھ. اگر آپ کو میں وہیں لے جاؤں علم النحو والی کتاب میں، یہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. جی یہ دیکھ لیجئے کانا اور اس کے اخوات، کانا اور اس کے اخوات، یہ آپ کے مرفوعات والا جو چیپٹر ہے نا، کون سی فصل ہے یہ؟ فصل نمبر 12، فصل نمبر 12 علم النحو میں. تو وہاں مرفوعات میں نمبر 7 ہے کانا اور اس کے اخوات کا اسم، اور اس کے ذیل میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کانا. تو دیکھیے یہ وہی چیز ہے تقریباً ایسے ہی. کانا، سارا، اصبح، امسا، واضحا، ظل، باتا، ما بریحا، ما داما، من فکا، لیسا ہے اور ما فتح. ایسے ہی ما زالا، پھر افعال نکلے ان سے جو. افعال نکلے ان سے جو کا مطلب یہ کہ اس کا صرف پہلا ہی صیغہ مراد نہیں ہے، پوری گردان میں سے کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. ٹھیک ہے. تو اب اس کی مثالیں بھی یہاں پہ انہوں نے دی، جیسے کانا زید قائمن، تو کانا کی خبر ہے قائمن، تو وہ ہمارا نصب میں آ گیا قائمن. سار الفقیر غنین، تو سارا کی خبر ہے غنین، تو وہ نصب میں آ گیا. اس طریقے سے باقی مثالیں بھی آپ کور کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ گئی جی کتنے، 10ویں قسم، اور اس میں 13 ہمارے پاس آ گئے ہیں عامل، اور وہ ان 13 عاملوں کا نام ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ. 11ویں قسم دیکھیے جی، 11ویں قسم میں بتاتے ہیں جی. تو یہ جو ہے اس کا عنوان ہے افعال مقارب یا افعال مقاربہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس 4 ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہیں افعال مقارب مثل ناقص ان کو جان، 4 ہیں وہ، اوشکا، کادا، کرابا، دیگر، عصا. یہ ہمارے پاس 4 ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں رفع اسم کو، دیتے رفع اسم کو ہیں اور خبر کو وہ نصب ہے، یہی ان کا عمل، تو یاد کر اس کو صدا. تو جو ان کی جو خبریں آتی ہیں نا، ان کی خبر وہ ہمارے پاس یا تو فعل مضارع آتا ہے، یا پھر آتا ہے مصدر معول. لیکن فعل مضارع آئے یا مصدر معول، ان کو ہم کہتے ہیں محلن منصوب، کیونکہ اوشکا، کادا، کربا اور عصا ان کا جو عمل ہے وہ اپنے اسم کو یہ رفع دیں گے اور اپنی خبر کو نصب. تو محلن جو ہے وہ منصوب آئے گا، کیونکہ اصلاً تو نصب کا مقام اس میں ہے نہیں، کیونکہ ان کی خبریں جو ہے اسم کی نہیں آتی ہیں، بلکہ یا تو فعل مضارع آتا ہے یا پھر مصدر معول بن کے آتا ہے. ابھی ہم ڈیٹیل میں اور نہیں جا رہے، ان کی مثالیں اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گی تو انشاءاللہ معاملہ اور واضح ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل آپ نے اچھا سوال کیا کہ فعل ناقص میں اور اس میں فرق کیا ہوا. تو فعل ناقص ایک جنرل کیٹیگری ہے، اور اس جنرل کیٹیگری میں سے ہم نے یہ 4 ایسے افعال نکال لیے جن میں قریب ہونے کا مفہوم ہے. ہاں یعنی کادا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے کہ یہ ہو جائے، جیسے یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. تو ہیں افعال ناقصہ، لیکن اس کی ایک سب کیٹیگری بنا دی گئی افعال مقاربہ. جیسے عصا، عصا کے معنی کیا ہے؟ ممکن ہے، قریب ہے، یعنی ایک کام ایسا کہ جو ہو سکتا ہے.
تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے یہ افعال مقاربہ کی ایک الگ کیٹیگری بنا لی جن کا عمل جو ہے وہ فعل ناقص کے جیسا ہی ہے. جیسے فعل ناقص کا اسم رفع میں آتا ہے، خبر نصب میں آتی ہے، ایسے ہی ان کا اسم بھی رفع میں آئے گا، جو خبر آئے گی وہ نصب میں. البتہ خبر کے بارے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ خبر اسم کے طور پر نہیں آتی، یا تو مصدر مؤول آتا ہے یا پھر فعل مضارع جس کو ہم محلن منصوب مان لیتے ہیں. یہ افعال مقاربہ کی بات ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جناب 12ویں قسم. یہ جو 12ویں قسم ہے اس کا نام ہے بیسیکلی افعال قلوب. افعال قلوب، اور یہ ہمارے پاس ہیں 7 عدد. تو ابھی ہم یہی رکھتے ہیں گفتگو کو، اس 12ویں قسم سے انشاءاللہ ہم مطالعے کا آغاز کریں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ جو اشعار کی صورت میں ہمارے پاس عوامل ہیں یہ مکمل ہو جائیں تو پھر ہم ایکچوئل کتاب کی طرف آگے بڑھ پائیں. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.